کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، اور ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے، پھر مجھے راہ محمد پہ بچھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش کاش میں ہوتا ایک ایسا کپڑا، کاش کاش میں ہوتا ایک ایسا کپڑا جس کو سرکار کے منبر پہ بچھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، اور سب لوگ مل کے مجھے مٹی سے گارا کرتے، اور مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور حمد و ثنا محبوب دو عالم، شفیع معظم، شفیع یوم النشور، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، جن کے صدقے میں خالق کائنات نے کل کائنات تخلیق فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال کا کروڑہ شکر ہے اور اس کا احسان ہے، جس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان نور ایمان کے اندر موجود ہیں، اور ایک مرتبہ پھر ہمارے بہت ہی عزیز، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائے ہیں جناب علامہ حافظ عبدالشکور جلالی صاحب۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت نکالا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آپ تشریف لائے۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ایک ہی مصرے کے اندر بند ہے، ایک ہی جملے کے اندر بند ہے،
اور علامہ اقبال کا وہ کلام ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور بہت ہی آسان آپ کا ایک انداز تھا علامہ اقبال کا، اور آپ کے جملے اور جو آپ کے کلام تھے وہ اس کے اندر جو اگر صرف شان مصطفی کو اس میں دیکھا جائے تو ہم تو ان کو سمجھ ہی نہ پائیں، وہ ایسے جملے اور ایسے الفاظ کا انتخاب ہوا کرتا تھا ان کا۔ تو یہ جو جملہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، تو اس حوالے سے آج آپ اس کی بھی تھوڑی وضاحت کریں کہ وفائے مصطفیٰ کیا ہے اور اس حوالے سے قرآن و سنت کیا کہتی ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ناظرین کو اور ہمیں یہ سننے کا موقع بھی عنایت فرمائے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو رمضان نور ایمان اس خوبصورت پروگرام کے انعقاد پہ آپ کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ۔ اور بالخصوص مجھے آپ نے ماشاءاللہ بڑی محبت سے ایک بار پھر دعوت دی، پھر میں حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اور آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کی عظمتوں کو سلام، بہت شکریہ، آپ کی اس دینی مزاج اور ذوق کو سلام، سرکار کی محبت میں آپ کی سرشاری کو سلام کہ آپ اس صحابہ کی جوانیوں کی طرح آپ بھی اپنی جوانیوں کو سرکار کی محبت کی راہوں میں گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تا دم آخر سرکار کی محبت عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی عشق مصطفیٰ کے نور سے منور فرمائے، آمین آمین۔ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع بڑا خوبصورت موضوع ہے، بے شک، یقیناً یہ ایمان کی جان ہے، جان ہے، بے شک، سارے کے سارے ایمان کی بنیاد جس چیز پہ وہ سرکار کی محبت ہے، بے شک۔ اگر ہمارے اسلام کے پورے سٹرکچر سے پوری بلڈنگ جو اسلام کی ہے نا، اس بلڈنگ سے سرکار کی ذات کو نکال دیا جائے، پیچھے کوئی بات کچھ بھی شاید کوئی شاید کسی کا وجود ہی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا لوح بھی تو قلم بھی تو، کیا بات، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گیلا رنگ تیرے محیط میں، کیا بات ہے، کیا عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے ہوئے، کیا بات ہے، کیا اقبال کہتا ہے میرے سرکار اگر اس کائنات میں ذرہ بھی چپکا ہے تو وہ آپ کی وجہ سے، بے شک، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، اللہ، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود، کیا بات ہے، کیا بات، شوکت سنجر و صلیب تیرے جلال کی نمود، فقر جلید و بایزید تیرا جمال بے لقب، تیری نگاہ لاز سے دولو برات پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب، کیا بات، کائنات میں جس کو جو کچھ ملا وہ میرے سرکار کے صدقے سے ملا، کائنات کی رنگ و بو جو کچھ ہے سرکار کے سبب سے ہے، بے شک، مٹ جاتی سرکار، فنا ہو جاتی، لولا کلما خلقت الافلاق، اللہ میں کچھ پیدا ہی نہ کرتا، افلاق کو پیدا نہ کرتا، کیا محبوب اگر آپ کو نہ پیدا کرتا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، لولا کا محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا، کیا بات ہے، اس محفل میں محفل کن نہ ہوتی، فیکون نہ ہوتا، کیا بات ہے، کن نہ ہوتی، فیکون نہ ہوتا، کیا بات، لا مکان نہ ہوتے، نباتات نہ ہوتے، جمادات نہ ہوتے، حیوانات نہ ہوتے، انسانیات نہ ہوتے، کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی، بے شک، کچھ شاید ہو۔ رب نے فرمایا جب میں نے چاہا میں اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا چاہوں تو تجھے پیدا فرما دے۔ یہ بہت عام موضوع ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وفا کے بارے میں، اور ان کے ساتھ امت کا اور ایک مسلمان کا آپس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سبحان، پہلے اللہ کی اطاعت کرو، لیکن یہ نہیں مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب، کیا بات، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، کیا بات، جب تم سوالی بنو نا، سألک عبادی انی فانی قریب، محبوب جب تیرے سوالی بنے میرے امتی، میرے بندے، کیا بات، محبوب سوری یہ امتی نہیں ہے، محبوب جب میرے بندے تیرے سوالی قریب تو کہہ دینا میں بڑا قریب ہوں، کیا بات، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے سوالی بن جاؤ، میرے محبوب کے، اس لیے پیر سید نصیر الدین کہتے ہیں دل میں کسی اور کو بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، وہ خود ہی جان لے گے جتایا نہ جائے گا، ہم سے تو حال بھی اپنا سنایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس پلایا نہ جائے گا، کہتے ہیں مقتے پہ مانے گا، یہ آج یہ ہمارے موضوع کے موافق ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، بے شک، اگر سرکار سے محبت کی تو پھر تو علو بھی تیرا ہے، قلم بھی تیرا ہے، زمین و آسمان تیرے ہیں، جہان تیرے ہیں، دنیا کی نعمتیں تیری ہیں،
لیکن پیر صاحب نے فرمایا اگر تم فقط خدا خدا کی رٹ کرو، اگر کہو کہ اللہ چاہے تو سب کچھ ہوگا، اللہ نے ہی سب کچھ کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا، لیکن میرے سرکار کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطا ہی ہے۔ بے شک، تو پیر صاحب فرماتے ہیں مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا کیا جائے بات گا۔ ہے، بے شک، اس لیے بے فقط شک۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے یہ ایمان کی جان ہے، جان ہے، یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی جڑ ہے۔ اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اسلام اور ایمان سے نکال دیا جائے تو ایمان کھوکھلا ہے، ایمان بچتا ہی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے ایمان کی، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا رب ہے موتی یہ ہے قاسم، اللہ رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، یعنی کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، قصر دنا تک کس کی رسائی، آتے یہ ہے جاتے یہ ہے، انا آتینا کل کوثر ساری کثرت پاتے ہی۔ اللہ اکبر، سرکار کی محبت تو بہت ضروری ہے، اللہ ہمیں سرکار کی محبت نصیب۔ بے شک۔ اچھا، بہت ہی آسان انداز سے آپ نے جو ہے کلام اقبال سے بھی، پھر اعلیٰ حضرت اور پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا بھی آپ نے کلام کے استعمال کے ساتھ ساتھ آپ نے جو موافقت پیدا کی ہے میں سمجھتا ہوں بہت باکمال۔ تو اچھا قبلہ حافظ صاحب یہ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے جائیے کہ اتباع مصطفی کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو صحابہ کرام اس موضوع پر اور اس بات پر کس قدر عمل پیرا تھے؟ سب سے پہلے تو حدیث قدسی شریف ہے، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ رب کا کلام ہو لیکن زبان مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، کیا بات۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا محمد اللہ کل احد یطلب ردائی وانا اطلب رداک فی الدارین، اللہ اکبر، محبوب کائنات میں ہر شے مجھے چاہتی ہے، بے شک، کائنات کی ہر چیز چاہتی ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے، بے شک، میری رضا کو چاہتی ہے، لیکن میں رب ہو کر، میں پروردگار ہو کر، میں کائنات کا خالق ہو کر، میں کائنات کا مالک ہو کر، اللہ اکبر، دونوں جہانوں میں فی الدارین تیری رضا چاہتے، خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، یہ عزت و اطلاع محمد، یہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، رضا قل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے۔ حدیث قدسی کی ایک اور حدیث پاک بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یا محمد من ذکرک ذکرنی، اللہ اکبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یعنی سرکار کا ذکر ہی اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر ہے، بے شک۔ یہی ہمارا جو آج کا موضوع ہے کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، سرکار کا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر ہے۔ اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ، اسی طرح ایک اور حدیث قدسی شریف ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا محمد من ذکرنی، جس نے میرا ذکر کیا، اللہ، ولم یذکر کا، لیکن تیرا ذکر نہ کیا، کیا ہے اس کے بارے میں، فلیس لہ فی الجنت نصیب، اللہ، اس کے نصیب میں جنت ہے ہی نہیں، اللہ، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ، کیا بات ہے، یعنی اللہ تعالی کی رضا چاہتے ہو تو در رسول پہ آنا پڑے گا، بے شک، در رسول کے بغیر ذات خدا بندی بھی آپ کو نہیں ملے گی، بے شک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ضروری ہے سرکار کی محبت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، اللہ کی محبت ہی محبت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اللہ سے محبت کریں، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، لیکن سرکار کی محبت نہ ہو آپ کے دل میں، وہ ساری چیزیں بے معنی ہے، بے شک، بے شک۔ یہ سرکار کی محبت بہت ضروری ہے، اس لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر تم نے سرکار کی محبت کی تو ہم تیرے ہیں، بے شک۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، جہاں تک صحابہ کرام کی محبت ہے سرکار سے وہ تو ایک بے مثال ہے، بے مثال ہے، اس کی تو دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے، کیا بات ہے، بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑا، فصل تیار ہے، کیا بات ہے، فصل تیار ہے، پورے سال کا جو پوری سال کی محنت ہے اس کا آگے اختتام ہے، اس کا ثمر ملنے والا ہے، اس کا پھل ملنے والا ہے کاٹنے پہ، بے شک۔ لیکن سرکار نے ارشاد فرمایا صحابہ جہاد کے لیے جانا ہے، اللہ اکبر، کیا صحابہ نے عرض کی حضور آپ
فصل کی بات کرتے ہیں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے. حضور آپ فرمائیں تو ہم اپنے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں. کیا بات ہے، کیا سرکار آپ کو یہ سونا میرے دکھ میں راضی، میں سب کو چلے پاؤں. حضور آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت اگر ہے تو اس میں سب کچھ فنا ہے. حضور آپ اگر کہیں حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال لے آئے. اللہ اکبر، بے شک. میرے سرکار نے پوچھا ابوبکر گھر کے لیے؟ حضور آپ کا اور اللہ کا نام کا. کیا بات ہے، کیا یہ صحابہ کا جذبہ تھا، فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے میں آگے سے بڑھو. سرکار کی محبت، سرکار کو راضی کرنا ہے. سرکار کے ایک ایک حکم پہ، یعنی روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ اس طرح باادب انداز میں بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پہ چڑیا بیٹھی. اللہ اس قدر انداز تھا. یہ محبت تھی سرکار سے. کیا بات. سرکار وضو کرتے تو وضو کا پانی. کیا بات ہے. سرکار کے تکیے کو سنبھال کے دل و جان سے لگاتے. سرکار کے منہ مبارک کو، سرکار کے منہ مبارک یعنی بال پاک کو، بال شریف کو سرکار کے، وہ اپنے پاس اس کے لیے حرز جاں میں رہتے. صحابہ یہ تمنا کرتے کہ یہ بال مرتے وقت ہمارے کفن میں ساتھ رکھ دینا. پوچھیں گے کیا لے کے آئے ہو؟ سرکار کی یہ بال لے کے، سرکار کی محبت دے کے. کیا بات. یہ صحابہ کرام تو ہر آن، ہر لمحہ، ہر لہجہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں گرفتار رہے. بے شک. صفا کا چبوترا ہو یا کوئی اور مقام ہو، ہر مقام پہ صحابہ کرام سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں انتظار کرتے کہ سرکار کا کوئی حکم آ جائے. اولاد پیدا ہو، سرکار کی بارگاہ میں پوچھتے حضور نام کیا رکھنا. اللہ اکبر. اللہ ہر چیز کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو. آج تو ہم نے اپنی زندگیوں میں سرکار کو چھوڑ ہی دیا ہے، سرکار کی سنت پاک کو چھوڑ دیا ہے. صحابہ کرام کا تو ایک ایک کام سرکار کی سنت کے موافق. اس لیے کہ جب محبت ہو جاتی ہے نا، جب پیار ہوتا ہے تو محبت کے اور پیار کے تقاضے ہوتے ہیں. بے شک. ان تقاضوں میں یہ تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے. محبوب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہر کام کر لینا. کیا بات ہے. بے شک. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور پیار اور ادب و احترام کا جو تصویر اور جو انداز اور جو اسلوب صحابہ نے اپنایا ہے، وہ اس کی مثال صبح قیامت نہیں مل سکتے. بے شک. صحابہ کا اپنا ہی انداز تھا. اللہ ہمیں صحابہ کے طریقہ کار کے مطابق اور ان کی محبت کے مطابق ہمیں بھی سرکار کی، ان کی محبت کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت احسن انداز سے آپ نے صحابہ کرام کی زندگی اور ان کے ادب کی آپ نے جو بات ہمیں بتائی ہے اور ناظرین کو بتائی ہے. یقیناً یہ بات تو کسی سے بھی عیاں نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جو زندگی تھی وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں اس قدر بڑے ہوئے تھے. میں آگے روایت پڑھ رہا تھا کہ وہ ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں بھی سجدہ کرتے ہیں. اور ایسی روایتیں ملتی ہیں، بخاری اور مسلم سے بھی ایسی روایات ملتی ہیں. اور ایک حضرت معاذ کا باقاعدہ طور پہ اس پہ چیپٹر بھی ہے جس میں وہ آئے اور انہوں نے سجدہ بھی کر دیا. حضور نے منع فرمایا کہ اگر میں حکم دوں تو وہ عورت کے لیے ہو کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اچھا، تو بات پھر کافی آگے چلی جاتی ہے چونکہ ہمارا جو موضوع ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں. ہر ادیب اٹھتا ہے وہ اپنا لکھتا ہے، ہر جو قلم چلانے والا چلاتا ہے وہ اپنے انداز میں محبت مصطفیٰ اور وفائے مصطفیٰ میں لکھتا ہے. ایک وائز ہے اور ایک مقرر ہے، اپنے طریقے سے وہ ساری چیزوں کو بیان کرتا ہے. یعنی جو اقبال کا ایسا شعر ہے نا، بے شک بے شک، شعر پہ ہر لکھنے والے نے اس کو اپنے انداز میں لکھا ہے. تو بات کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنا ان کا مقصد کیا، وہ خود یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اس بارے میں ذرا بتائیے ہمارے ناظرین. قلندر لاہوری حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے شاعر تھے. بے شک. اور نہ صرف شاعر تھے بلکہ بہت بڑے عاشق رسول بھی. اللہ اکبر. ان کو علامہ کا لقب دیا گیا. بے شک. اور ان کی شاعری کی ایک خصوصیت اور خاصہ یہ ہے جو مقبول و معروف ہوئی اور عرب و عجم میں پھیل گئی، ہر ایک نے اس کو قبول کیا. بے شک. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی شاعری میں سرکار کی محبت کا عنصر ملتا ہے. بے شک. سرکار کے عشق کا، سرکار کے عشق کا عنصر ملتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. کبھی کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مستحوی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو اقبال نہ صرف ایک شاعر تھے، نہ صرف ایک فلسفی تھے، نہ صرف ایک ادیب تھے، نہ صرف ایک شاعر تھے، بلکہ وہ ولی کامل بھی تھے اور بہت بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق بھی تھے. بے شک. ہر آن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سے محبت کرتے تھے. یہی تو وجہ تھی
اقبال جب واپس آئے نا، لندن سے واپس آئے، جب واپس ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کسی نے کہا اقبال آپ مغرب سے ہو کے آئے ہو، کیا بات، کئی افرنگی محل تو نہیں چڑھ گئی آپ پہ، کیا بات ہے، کئی افرنگی گرد و غبار تو نہیں چڑھ گیا؟ تو اقبال نے کہا تھا میرے آنکھوں میں سرما جو ہے وہ مدینہ اور نجف کا ہے۔ کیا بات ہے، ہم ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ آج ہمارے لوگ جب یو کے جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں یا بیرون ممالک جاتے ہیں تو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ انگریز بہت اچھا ہے، یہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، لیکن اقبال کو کسی چیز نے متاثر نہ کیا۔ اقبال نے ہر آن میں، اقبال کہتا ہے جی ساری زندگی مجھے اگر کسی چیز نے متاثر کیا ہے نا وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق، کیا بات ہے، عشق پیار ہے، اور اسی عشق نے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیار نے علامہ اقبال کو پوری دنیا میں ان کے کلام کو مقبول عام کر دیا، ہر شخص اس کو پڑھتا ہے۔ میرا الحمدللہ جو ایم اے کا جو مقالہ ہے نا وہ علامہ اقبال اور عشق رسول کے موضوع پہ ہے، اس لیے مجھے جو تخصص ہے اس موضوع پہ وہ بڑا علامہ اقبال کا اس موضوع پہ میں نے اسی لیے اس کو چوز کیا تھا تاکہ اس محبت کو دیکھا جائے کہ علامہ اقبال نے کہنا کیا جاتا ہے۔ اس لیے اقبال کبھی تو کہتے ہیں جی یا رسول اللہ آپ کی ہی ہر چیز ہے، حضور آپ کی وجہ سے ہی تو یہ کائنات چمکی ہے، آپ کی وجہ سے یہ کائنات میں رنگ و بو ہے، یہ عالم تاب، یہ آب و تاب، یہ روشنیاں، یہ مہکیں، یہ روشنیاں، سب کچھ سرکار یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ جو آپ نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، اب اس کے مختلف انداز ہیں، بے شک کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا بات، اس کو پڑھنے کے انداز میں بھی ایک اپنا انداز ہے۔ اگر تم نے سرکار کی محبت کی تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کیا بات ہے، یہ اب دوسرا انداز ہے۔ پہلے تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، شرط ہے اگر تم سرکار سے محبت کرو گے تو پھر ہم تمہارے ہیں۔ دوسرا لہجہ کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہی ہیں، ہاں کیا بات، آپ کے ہی ہیں، بس ہمارا بھی سب کچھ آپ کا ہی ہے، یعنی اگر تم یہ چاہو کہ ہماری جاہ و جلالت سے، ہماری شان و شوکت سے، ہمارے روب و دبدبے سے، ہماری پاور سے، ہماری دولت سے کوئی ہمیں سلوٹ کرے گا، لے یہ بات نہیں ہے، کیا بات ہے، یہ بات نہیں ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا معیار یہ ہے کہ اب اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، کیا ہمارا محبوب بھی گلیوں پہ پھرنے والا تھوڑا ہی ہے، ہمارا محبوب بھی بازاروں میں پھرنے والا تھوڑا ہی ہے۔ کسی کے نغمے، کسی کی آنکھوں پہ نظمیں اور نغمے ہم نے نہیں پڑھنے، ہم نے کسی کے حسن کے ترانے نہیں الاپنے، ہم تو حسن اس کا بیان کرتے ہیں کہ ایسا تجھے خالق نے ترادار بنایا، کیا بات ہے، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا ہے، ہم تو کہتے تو میرا یار نہیں ڈٹھا، دیکھ کے چل شرماوے، جتنی جلدی لشک نہ مارے وطبے ادوی ہو جاوے، جے ہو جاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے، جے ہو پاوے ہتھ پھلا وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا اتے گڑ گڑ دسے جتے گنتی بھی مک جاوے، اعظم میڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ ہم سے تعریف کرانی ہے تو پہلے سرکار کا غلام بننا پڑے، کیا بات ہے، یہ ہے اقبال کے شعر کا مقصد۔ اقبال کہتے ہیں سیلوٹ ضرور کروں گا، اقبال کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے فلسفے کو مانوں گا ضرور ہے، اقبال کہتے ہیں مانوں گا تب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہی، کیا بات ہے، ہم تیرے ہی ہے، بس ہم پھر کسی کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور پہلا انداز کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، تو ہم تیرے ہیں۔ اس لیے ہماری بھی زندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے، بے شک ہماری زندگی ما ام مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد، شاعر کہتے ہیں میری حمدا ناتا تو بہت اونچا مقام محمد دا، میں اپنے شعر پہ سجونا وہاں وچ لکھ نام محمد، کیا بات ہے۔ یہ ہماری زندگی کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ ہر آن بالخصوص نوجوانوں میں ہر آن سرکار کی محبت ہونی چاہیے، ہر آن سرکار سے پیار ہونا چاہیے۔ اور آج کا ہمارا یہ ٹاپک یہ بہت خوبصورت ٹاپک ہے، بہت خوبصورت موضوع ہے، میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس خوبصورت موضوع کے کی محمد سے وفا تو نے، یعنی ان جوانوں میں ضرورت ہی اس چیز کی ہے۔ آج کبھی اس نوجوان کو کہا جاتا ہے کہ اس کو روزگار کا دو، یہ کرو وہ کرو، نوجوانوں کو کبھی کون سے کورسز کرائے جاتے ہیں، کبھی کیا کس طرف ان کو لگایا جاتا ہے، کبھی کون سی انجینئرنگ کروائی جاتی ہے۔ ہم بھی نوجوان ہیں، ہمارا بھی احساس ہے، ہمارے بھی جذبات ہیں، لیکن ہم نے جو سیکھا ہے دنیا سے
وہ یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں نوجوان کو سرکار کی محبت دے دی جائے نا، یہ محبت رسول انسان کو باقی تمام چیزوں سے مستغنی کر دیتی ہے. اسی طرح ہے، بے شک ہر چیز سے مستغنی کر دیتی ہے. بے شک. اس لیے اگر سرکار کی محبت اگر اس نوجوان میں آ جائے نا، پھر اس نوجوان کے سامنے یہ پھر 17 سال کا ہوتا ہے محمد بن قاسم بن جائے. کیا بات ہے. پھر یہ نوجوان 17 سال کا ہوتا ہے، یہ آج تو 25 سال کا میرا نوجوان بھائی ہے. اللہ میں بھی دکھ لگتا ہے، یقین کریں. 26 سال کا میرا نوجوان ہے، 23 سال کا میرا نوجوان ہے، لیکن وہ پریشان ہے، حوصلہ نہیں بن پا رہا. اس کو پتہ نہیں میں نے کرنا کیا ہے. ایک وہ نوجوان تھا جو 17 سال کا تھا، تو وہ ایک بچی کی ندا پہ، ایک عورت اور ایک اپنی بہن کی ندا پہ آ گیا تھا، فتح کر لیا تھا اس نے سندھ. لیکن آج کہاں گئے ایسے نوجوان؟ کہاں گیا ہے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں گیا ہے محمد بن قاسم؟ کہاں گئے اس طرح کے ہمارے نوجوان؟ صحابہ کرام کی جو جوانیاں تھی، ہم تذکرے پڑھتے، تاریخ کے روشن ابواب بے شک بھرے پڑے ہیں اس طرح کے خوبصورت کردار سے، لیکن آج ہمارے نوجوانوں میں وہ چیز نہیں رہی. اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ اپنی زندگی کو سرکار کی محبت سے لبریز کریں، بے شک ہر آن میں سرکار کی محبت رکھیں. اگر ہمارے سینے میں سرکار کی محبت نہیں ہوگی، ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. بے شک کوشش کر لو، دیکھ لو، آزما لو دنیا کو. آج ہمارے بہت سے نوجوان ہیں، ان کے حوصلے نہیں بن پا رہے ہوتے، ساری زندگی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ زندگی کس راہ میں گزارنی ہے. لیکن اگر بندے کے سینے میں سرکار کی محبت آ جائے نوجوان کی، دنیا بھی اس کو مل جائے گی. یہی تو اقبال کہہ رہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ لوح بھی تجھے مل جائے گا، قلم بھی تجھے مل جائے گا، تو اپنی تقدیر خود لکھے گا. بے شک پہلے سرکار کا ہو کے تجھا. شیخ مادی کہتے ہیں جس کے سامنے سرکار کا ذکر ہو جائے نا، اللہ اکبر. علامہ ولید صاحب، جس کے سامنے سرکار کا ذکر ہو، سرکار پاک کا نام آئے، اور سرکار پاک کا نام سن کے اس کے سینے میں کچھ دھڑکن نہیں آتی، سینے میں چین نہیں آتا، اللہ سینے میں سکون نہیں آتا. شیخ مہدی کہتے ہیں اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا دل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. بات سرکار کی ہو اور مومن کا دل دھڑکے نہ. کیا بات سرکار کی ہو، مومن سرکار پہ درود نہ پڑے. اللہ بات سرکار کی ہو، مومن مچلے نہ. بلکہ ہمارے تو بزرگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، کیا نبی کا نام، میرے ناظرین بھی اس کو سنیں، نبی کا نام، یہ تو صحابہ کا انداز تھا نا. نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. اللہ اکبر. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو. کیا بات. یہ رمضان نور ایمان کا گفٹ ہے، یہ سویٹ ڈش ہے، کیا بات، سویٹ ڈش ہے آج کے اس پروگرام کی. کیا بات ہے. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، ارے ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے. کیا بات ہے. زمین و آسماں اپنے قابو میں نہیں رہتے، کیا بات. زمین و آسماں اپنے قابو میں نہیں رہتے، کیا بات. تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. کیا بات. یہ منظر ہم نے دیکھا ہے. کیا بات. لوگ کہتے ہیں جی آپ ایسی ہواؤں کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے سردیوں کی رات ہے، دسمبر کی سردی ہے، اللہ رات کے 12 بجے اوپر سے بارش برستی ہے، ختم نبوت کی دیواریں فیض آباد پہ، بے شک علامہ خالد حسین رضوی ان کا سالار ہے. بے شک سبحان. رات میں نے خود علامہ صاحب میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اکبر. بات چیزیں ہوتی ہیں جو آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو یہ آپ کا قصور ہے. اپنے دل کا علاج کرائے. بے شک. کسی جس طرح آپ دیکھیں نا سر کو درد ہو گولی لینے چلے جاتے ہیں کلینک پہ، بے شک. کوئی مرض ہو ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں. اگر آپ کو عشق کا مرض لگا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حقیقی عشق کیا ہے، تو پھر جائیں نا سرکار کی محبت سیکھیں، سنیں، اس پہ عمل کریں. اپنے یہ آپ کا قصور ہے. بے شک. ورنہ ہم نے دیکھا ہے بے شک رات دسمبر کی سردی ہو، رات کے 12 بجے ہوں، اوپر سے بارش آ جائے، کوئی رکتا ہے روڈ پہ؟ نہیں رکتا. اللہ کی قسم ولید صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس رات میں بھی وہاں پہ تھا. اللہ یہ میری مقدر کی یاوری ہے، اللہ رب کی عطا ہے.
اللہ نے مجھے قبول کیا اس کے لیے. میں نے خود دیکھا ہے کہ دسمبر کی رات کے 12 بجے اوپر سے برستی بارش، سردی کا ٹھٹھرتا ہوا موسم، نوجوانوں نے قمیضیں اتاری اور بارش کا مقابلہ کیا، یوں قمیضیں اتار کے لبیک کیا بات ہے. پھر مجھے یہ ویسا سمجھ آیا، ذلیل و آسبا اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر. کیا عقل والوں کو کہا شوق جنوں، کیا بات، عقل والوں کو کہا شوق جنوں، کوئی یار دی گل سنا ملا، کیا بات ہے، لمبے پینڈے پام، کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، ہوندا دن رات یہ شور ڈٹھا، اللہ والے نے گل بکا چھڑی، بس کر تو سا اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا. کیا میرے نبی کو بس دیکھا حلیمہ سلام اللہ تعالی علیہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے، ارے جبریل سے آگے سدرۃ المنتہا پہ آگے دیکھا. کیا بات، اقبال بھی یہاں بولا، اقبال کہتا ہے ارے مطلق تھا جو مقید کر دیا تو نے. یہ میں نے خود دیکھا ہے جی، اس موسم میں نوجوان اپنی قمیضیں اتار کے پھینک رہے ہیں اور کہتے ہیں زمین و آسماں اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا کلندر رقص کرتا ہے. یہی فلسفہ اقبال بھی کہتا ہے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اے نوجوان اگر تو چاہتا ہے تو کامیاب ہو جائے، اے نوجوان اگر تو چاہتا ہے کہ تو آسمان پہ پہنچ جائے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. اگر تو چاہتا ہے کامیابی، اگر تو اپنی زندگی میں عظمت رفتہ کو چاہتا ہے، اقبال کہتا ہے پھر تو سرکار کی محبت اپنے سینے میں پیدا سا لے. پھر کیا ہوگا؟ پھر لوح بھی تیرا ہے، قلم بھی تیرا ہے، پھر ساری شے تیری ہے. بندے کا لوح بھی اپنا ہو جائے، قلم بھی اپنا ہو جائے، مجھے بتائیں پھر پیچھے بچتا ہے. یہ آج ضرورت اس عمر کی ہے، آج رمضان نور ایمان کے اس خوبصورت پروگرام کی وساطت سے اور رمضان المبارک کے ان مقدس ساعتوں میں درود شریف پڑھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ، اور روز پڑھیں، اور بالخصوص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کریں، پیار پیدا کریں. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو ماورا سے مستغنی کر. سبحان اللہ، آمین، ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز سے. میں کیا کہوں، میں فقط یہی کہوں گا کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا اور بہت کچھ آپ نے جو ہے وہ بیان کر دیا، اور بہت خوبصورت آپ نے پیغام بھی ہمارے ناظرین تک پہنچایا. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس موضوع کو سنا اور اس موضوع کے حسن کو آپ نے، اور جس طرح علامہ صاحب نے اس کو بیان کیا، وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے میں اس کو کس طرح آپ کے سامنے بیان کر سکوں. تو اللہ رب ذوالجلال علامہ صاحب کے علم و عمل کے اندر بھی مزید برکتوں کا اضافہ فرمائے. تو ناظرین، انشاءاللہ عز و جل کل نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک آپ سب لوگوں کو مبارک ہو. دعا ہے خداوند کریم سب احباب کو ماہ رمضان المبارک کے تمام فیوزات، برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. حفظان صحت کے حوالے سے ماہ رمضان المبارک میں لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قبض ہو جاتی ہے. یقیناً قبض کا سبب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ پانی کم استعمال کرتے ہیں، مشروبات زیادہ استعمال کرتے ہیں جو چیزوں کو جمود کر دیتی ہیں، ایک جگہ جمع کر دیتی ہیں. سادہ پانی جو ہوتا ہے وہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ لوگ چکناہٹ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، میدے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو چکناہٹ اور میدے والی چیزیں جو ہیں وہ میدے میں جا کر، انتڑیوں میں جا کر وہ پھنس جاتی ہیں. جب وہ انتڑیوں میں پھنس جاتی ہیں اور پانی بھی وہ لوگ سادہ استعمال نہیں کرتے، مشروبات استعمال کرتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں کیمیکل ملی ہوتی ہیں، تو وہ کیمیکل چیزیں جو ہیں وہ معدے کو ہی خراب کرتی ہیں. جب معدہ خراب ہوتا ہے تو انتڑیوں میں بھی خشکی پیدا ہو جاتی ہے. وہ خشکی ان معدہ جات چیزوں کے کھانے کی وجہ سے، وہ کیمیکل چیزیں کھانے کی وجہ سے اس میں یہ خرابی انتڑیوں میں پیدا ہو جاتی ہے. پھر بعض لوگ اس میں کسٹرائل استعمال کرتے ہیں کہ قبض کشا کے حوالے سے. وہ چیزیں وقتی طور پر اس کو بہتر کر دیتی ہیں لیکن مکمل طور پر اس کا وہ علاج نہیں ہوتا. کیونکہ ماہ رمضان میں لوگ
زیادہ چیزیں وہ مرغن استعمال کرتے ہیں، چکناٹ والی استعمال کرتی ہیں، میدے والی استعمال کرتے ہیں، تو اس سے معدہ متاثر ہوتا ہے۔ معدہ کے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا نظام انہضام جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس نظام انہضام کی خرابی کی وجہ سے انتڑیاں خشک ہو گئیں اور اس سے قبض پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس قبض سے یہ ام الامراض ہے، قبض جو ہے اس سے بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ اس قبض جیسی موذی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ان معدہ والی چیزوں سے پرہیز کریں، سادہ پانی استعمال کریں، اور سادہ پانی کے ساتھ ساتھ جو اوریجنل خوراک ہے فروٹ کے حوالے سے آپ وہ استعمال کریں، تو وہ بھی آپ کے معدہ کو تندرست رکھ سکتی ہیں۔ جب معدہ ٹھیک ہوگا تو انتڑیوں میں خشکی پیدا نہیں ہوگی، جب انتڑیوں میں خشکی پیدا نہیں ہوگی تو پھر قبض بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو لہذا اس قبض سے بچنے کے لیے اگر کوئی بندہ اس بیماری موذی کا شکار ہو بھی گیا ہے تو اس کے لیے اگر آپ اطریف الزمانی رات کے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ استعمال کریں تو اس سے آپ کا معدہ بھی بہتر ہو جائے گا اور قبض والی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ لہذا یہ اطریف الزمانی کرشی کی لے لیں یا ہمدرد کی لے لیں، تو رات کے وقت جب کھانا ہضم ہو جائے سوتے وقت نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چمچ استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کی قبض جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ بس دعا ہے خداوند کریم آپ کو صحت سلامتی عطا فرمائے۔